بر عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا حسین علیہ السلام کی شان میں ایک مسدس کے چند بند پیش کروں گا۔ حسین کون جو زہرا کا لال ہے وہ حسین، حسین کون جو زہرا کا لال ہے وہ حسین، حسین کون جو حد کمال ہے وہ حسین، حسین کون جو اپنی مثال ہے وہ حسین، حسین کون جو خود ذوالجلال ہے وہ حسین، حسین کون جو نور جلی میں کھیلا ہے وہ لا شریک جو 14 میں بھی اکیلا ہے، وہ لا شریک جو 14 میں بھی اکیلا ہے، حسین کون وہی باعث نجات حسین، حسین کون وہ حلال مشکلات حسین، حسین کون وہ عکس صفات اور نماز ٹھہری رہی، نبوتوں کے گماں سے ہے جو سوا وہ حسین، جو انتہاؤں کی حد سے بھی ماورا وہ حسین، کرے جو موت کو بھی باعث بقا وہ حسین، جو رکھ دے پیروں کی مٹی میں بھی شفا وہ حسین، ایک اور قبلہ کعبہ بنا دیا جس نے
زمین کو عرش معلا بنا دیا جس نے، حسین جس کی زمانوں پہ یہ شاہ مشرقین کا ہے کہ لا الہ کی رگوں میں لہو حسین کا ہے۔ مقطع سے پہلے آخری بند پیش کروں۔ حسین کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے حسین۔ حسین کون ہے؟ انوار میں جلی ہے حسین۔ حسین کون ہے؟ توحید کی کلی ہے حسین۔ حسین کون ہے؟ سرتا قدم علی ہے حسین۔ خود اپنی عجز بیانی کا اہتمام کریں، حسین وہ ہے جسے انبیاء سلام کریں۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس کو کیا کہیے، گمان و ذہن سے بس اس کو ماورا کہیے، مگر جو بات ہے کہنے کی برملا کہیے، بس اس کو نور علی صبر کا خدا کہیے۔ ہدایتوں میں ہے جتنی حدیث حسین سے ہے، ہدایتوں میں ہے جتنی حدیث حسین سے ہے، قسم خدا کی خودی حسین سے ہے، قسم خدا کی خودی حسین سے ہے۔ برعظمت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. وقال اللہ سبحانہ وتعالی ایضا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، عشرے کی آج یہ دوسری نشست ہے اور عنوان ہے نور اور کتاب. دو آیتیں کل بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. آج بھی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں تلاوت کی. پہلی آیت جس کی حیثیت مرکزی ہے اس میں بھی نور اور کتاب کا تذکرہ ہے، اور دوسری آیت جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ نسبتاً معروف آیت ہے اس اعتبار سے کہ بہت سے مومنین صاحبان ایمان اسے آیت الکرسی کا جز ہی سمجھتے ہیں، اور اگر آیت الکرسی کے جز کے طور پر نہ بھی سمجھیں تو تسلسل میں کر دیکھیں تو یہ عبارت آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گی. جہاں تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے وہیں پر آپ کو آیت الکرسی کا آغاز مل جائے گا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر جو قول مشہور ہے اس کے مطابق آیت الکرسی کا اختتام ہے، اور پھر اس کے بعد جو بحث آگے بڑھتی ہے تو اس میں تھوڑا آگے جا کر آپ کو یہی جملہ مل جائے گا کہ جس میں پروردگار عالم اپنا تعارف کروا رہا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے اپنے تعارف کے لیے بہت سے طریقے استعمال کیے ہیں. صفات کا اظہار بھی کیا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ پروردگار عالم اگر رحمان ہے تو اپنے تعارف کے لیے ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ جہاں عباد الرحمن کو پیش کرتا ہے کہ رحمان کے بندوں کے ذریعے سے سمجھو کہ اگر رحمان کے بندے ایسے ہیں تو خدائے رحمان کیا ہوگا. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے اپنا تعارف کروایا ہے ولایت کے ذریعے سے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ولی ہے، سرپرست ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لے آئے. تو رحمان تو وہ سب کے لیے ہے مگر ولی وہ سب کا نہیں ہے. کل میں نے گزارش کی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. تو وہ رب ہے تو اس کی ربوبیت دائمی ہے اور ہمیشگی رکھتی ہے، اور اس کے اندر ایسی عمومیت پائی جاتی ہے کہ ہر ایک اس کے حصار میں موجود ہے. مگر یہ کون سی خاص ولایت ہے کہ جسے پروردگار عالم اس طرح سے بیان کر رہا ہے؟ ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ ہدایت کرے. اگر پروردگار نے جسم دیا ہے تو جسم غذا کے بغیر سلامت نہیں رہ سکتا. اس کے رب ہونے کا تقاضا ہے کہ جب تک وہ جسم کو سالم رکھنا چاہتا ہے جسم کی پرورش کرے. اور اگر اس نے روح دی ہے، عقل دی ہے، تو اس کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس روح اور عقل کی ہدایت کے لیے کسی ہادی کا اہتمام کرے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب اگر ایک شخص ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے دی گئی اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا، ریفیوز کرتا ہے، تو وہ ایمان نہیں لایا. اور جب ایمان نہیں لایا تو یہاں پر اس ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو اسے پھر نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. تو جب وہ ایمان لے آئے تو پروردگار کیا کرتا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے اور نور اور روشنی کی طرف لے آتا. یہ پروردگار عالم کا تقاضۂ ولایت ہے کہ جب وہ صاحبان ایمان کا ولی ہے تو کیا کرے گا کہ جب انہوں نے ولایت پروردگار کے انسٹیٹیوشن میں اپنے آپ کو انرول کروا کے ایمان کا اعلان کر دیا تو اب پروردگار کی طرف سے اہتمام یہ ہوگا کہ یخرجہم، وہ انہیں نکالے گا من الظلمات الی النور. اب انہیں اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دے گا. اب پروردگار ان کا ہاتھ تھام لے گا، انہیں نکالے گا کہ کہاں اندھیرے میں ہو، باہر آؤ، یہ نور کا پورا سلسلہ تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور.
اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر ایک طرف یہ ہے تو سائملٹینیس کانٹراسٹ بھی تو ہے کہ وہ کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا تو والذین کفروا، یہ سائملٹینیس کانٹراسٹ کن لوگوں کا ہے کہ وہ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، ہر کافر نہیں، وہ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ دیکھیے برادران عزیز بہت فرق ہے، ایک وہ کافر ہے جو بائی ڈیفالٹ کافر ہے، پروردگار اس کا ذکر نہیں کر رہا، گھرانہ کافر تھا پیدا ہو گیا تو بیچارے کے سامنے کفر ہی کفر ہے، اس نے کفر ہی کو حقیقت سمجھ لیا، قبول کر لیا، یہ تو ٹارگٹ مارکیٹ ہے، یہ تو نبی اور رسول اور امام کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے۔ یہاں وہ افراد ملیں گے کہ جن میں سے کوئی ابو ذر بنے گا، کوئی سلمان بنے گا، کوئی عمار بنے گا۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اگرچہ کسی مرحلے پر شاید کفر کا شکار ہوں، مگر یہ بائی ڈیفالٹ کافر ہیں، اپنے ماحول کی وجہ سے، اپنے اس اینسسٹرز کے انفلوئنس کی وجہ سے، تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں کہا جائے گا جو پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کے اندر سختی کے ساتھ کہا کہ ان الذین کفروا، غور کیجئے وہاں پر بھی لفظ یہی ہے کہ وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، الذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایز این آپشن، ابو جہل کی طرح، ابو لہب کی طرح، کہ سمجھ میں سب کچھ آ رہا ہے پھر بھی قبول نہیں کرنا، دلیل دی جا رہی ہے وہ سمجھ بھی رہے ہیں پھر بھی قبول نہیں کرنا۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، ایک آپشن کے طور پر اختیار کیا ہے، کہ جن کے لیے کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ایک جہل کی منزل پر ہوتا ہے اور ایک ابو جہل ہوتا ہے۔ تو جہل کی منزل پر ہے تو وہ تو عین ممکن ہے کہ طالب علم ہو، وہ تو طلب معرفت کے لیے کوشاں ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی رمق موجود ہے تو یقیناً پیغمبر اکرم اسے ایڈریس کریں گے، معصومین اس کو ایڈریس کریں گے، اسے ہلکا بگوش ہدایت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے حبیب برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کل آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے، منذر بن جائے، انذار کرنے والا بن جائے۔ کام ہے عالمین کے لیے، مگر عالمین میں جب وہ اپنے کام کو آگے بڑھائے گا تو ایسے بھی ہوں گے جو الذین کفروا کی منزل پر ہیں، کہ جنہوں نے کفر کو آپشن کے طور پر اختیار کیا ہے، جانتے بوجھتے۔ اب یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو خارج کیا جا رہا ہے، اے حبیب بیکار ہے، ان کے اوپر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اتمام حجت ہو جائے، اتمام حجت ہو جائے، پیغام ان کو سنا دیا جائے، لیکن پھر اس کے بعد زیادہ وقت ضائع کرنے کی ان کے پیچھے ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بائی ڈیفالٹ کافر نہیں ہے، یہ الذین کفروا ہیں کہ جنہوں نے کفر کو آپشن کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے۔ تو ختم اللہ، جب انہوں نے ایسا کیا تو خدا نے کیا کیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ مہر لگانے کی وجہ سے یہ کافر نہیں ہے، کفر اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ یعنی ایک سوال ہے کہ بھئی خدا نے اگر مہر لگا دی تو ان کا کیا قصور؟ ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے الذین کفروا کی منزل پر اپنے آپ کو لے جا کر خود کو ڈسکوالیفائی کر دیا کہ یہ کوالیفائی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے برادران عزیز، سورہ عنکبوت 29واں سورہ، اس کے اختتام پر دیکھیے گا یہ آیت آپ کو ملے گی کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں پھر ان کو ہم گرنے نہیں دیتے۔ کوشش پہلے تم کرو پھر ہم سے مدد کی امید رکھو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر زیرو پر نہیں رکھا ہے، ایک پوٹینشل دیا ہے، ایک صلاحیت دی ہے۔ تو والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، ذرا سے سٹیپ لے کر تو دیکھے، تم ایک قدم بڑھاؤ ہم 10 قدم بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اگر وہ گر رہا ہوگا تو گرنے نہیں دیں گے، حر بنا کر حسینی بنا دیں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ لنہدینہم سبلنا، ہم حتماً یقیناً اہل علم جانتے ہیں کہ یہاں پر لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ جو ڈبل انٹینسیفائر کا کام دیتا ہے، تو تین تاکیدات ایک کلمے میں، کہ پروردگار فرماتا ہے یہ کوشش کریں تو صحیح،
والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے اس کی طرف سے کوشش ہوگی تو ہم وعدہ کرتے ہیں حتمن، یقیناً، لازماً ہم اسے اپنے راستوں کی ہدایت کر دیں گے، اسے بھٹکنے نہیں دیں گے۔ وہاں کہا راستوں کی ہدایت کر دیں گے، اور یہاں کا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ یہ خدا ہے کہ جو صاحبان ایمان کا جب سرپرست بنتا ہے، ان کی ولایت انہیں حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پروردگار انہیں اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دیتا، پھر انہیں لے کر آتا ہے روشنی کی طرف۔ سائملٹینیس کانٹراسٹ، والذین کفروا، کہ وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، ولی کے بغیر تو وہ بھی نہیں ہے، مگر جیسے وہ ہیں ویسے ان کے ولی۔ والذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، طغیان کرنے والے، سرکشی کرنے والے، ٹرانسگریس کرنے والے، تجاوز کرنے والے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نور کی طرف نہیں جانے دیتے، وہ انہیں نکال کر لے آتے ہیں اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، کہ جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب برادران عزیز میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پروردگار عالم لے آتا ہے نور کی طرف، یہ لے آتے ہیں اندھیروں کی طرف، یہ ہے آگ والے، خدا ہے نور والا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ دور سے اگر نور کو دکھایا جائے اور نار کو دکھایا جائے تو دونوں ہی روشن لگیں گے اور دونوں ہی روشنی محسوس ہوں گے، مگر یاد رکھیے کہ طاغوت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ نار کو نور کے طور پر پیش کر کے دھوکہ دیا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی نار پر قناعت کر لے تو یہ اس کا نصیب ہے، مگر جو مومن ہوتا ہے وہ دعائے سیدہ کے صدقے میں نور ہی کو قبول کرتا ہے، نار کے قریب نہیں جاتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب ظاہر ہے کہ ان تمہیدات کے بعد میں اگلا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں اور میرے نوجوان دوست بتائیں کہ یہ جو پروردگار عالم نے اپنے بارے میں اعلان کیا کہ خدا ولی ہے صاحبان ایمان کا، کہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور پھر انہیں وہ اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے آتا ہے، میکینزم کیا ہے، پروسیس کیا ہے؟ اگر کوئی کالج یہ کہے کہ ہم انٹرمیڈیٹ کی ڈگری دیتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، میکینزم کیا ہے؟ وہ کہے کالج میں آؤ، رجسٹر کرواؤ، کتابیں خریدو، کلاس اٹینڈ کرو، تو اس کے بعد تمہیں وہ سند مل جائے گی کہ جس کے مطابق تم نے ایف اے کر لیا، انٹر کر لیا۔ کوئی اگر ڈاکٹری کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا ایک پروسیس ہے، تو کالج کی انتظامیہ اعلان کرتی ہے اور اس کے بعد پھر میکینزم ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اب میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ مالک تو نے یہ کہا کہ تو صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے، تو یہ کام کرتا ہے، تو میکینزم کیا ہے؟ اگر کوئی ایمان قبول کر لے تو اس کے بعد اسے نور کیسے ملے گا، وہ اندھیروں سے کیسے باہر آ جائے گا؟ سورہ ابراہیم 14واں سورہ، پروردگار عالم نے آغاز ہی میں اس میکینزم کی طرف متوجہ کیا کہ یہ ہے طریقہ کار۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ ذرا سنیے۔ الف لام را، یہ تو حروف مقطعات ہو گئے۔ کتابن، ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے، انزلنا ہو، کتابن انزلنا ہو، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا۔ کس پر نازل کیا؟ الیکا، اے حبیب آپ پر نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ ہم نے نازل کیا، کتاب کو نازل کیا، آپ پر نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ انسانوں کو نکالیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالیں، نور کی طرف لے آئیں۔ اب آپ بتائیے مجھے کہ کام کس کا تھا اور کس نے کیا؟ کام کس کا تھا؟ تو خدا نے کہا تھا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ نکالتا ہے اندھیروں سے اور روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور یہاں پروردگار کہہ رہا ہے کہ اب ہم سے میکینزم سنو، جب ہم نکالتے ہیں تو کیسے نکالتے ہیں؟ کہ ہم نے کتاب کو نازل کر دیا، اے حبیب آپ پر نازل کر دیا، تو کتاب بھی آ گئی، رسول بھی آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ تاکہ یہ نکالے، اے حبیب آپ نکالیں، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، انسانوں کو اندھیروں سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے آئیں۔ بس برادران عزیز، اگر یہ بنیادی مسئلہ یہیں پر سالو ہو جائے تو باقی تمام تر مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ کام خدا کا تھا اور پیغمبر اکرم کے حوالے کیا گیا، اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔
وسیلہ اور کس چیز کا نام ہے؟ ورنہ انصاف کی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد کلمے کا دوسرا جز ہی نہیں ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ۔ مگر دیکھیے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف ہم لے کر آئیں گے۔ پروردگار نے اپنی طرف نسبت دی تھی یخرجہم، اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ لتخرج الناس، اے حبیب آپ نکالیں، ہم نے کتاب آپ پر نازل کر دی، اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ لوگوں کو نکالیں من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف لے کر آئیں باذن ربہم۔ اور یہ بھی طے ہے کہ یہ کام آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اذن پروردگار سے کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، باذن ربہم، ان کے رب کے اذن و اجازت سے اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے۔ اب اتنا جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، اور میں آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر مصطفیٰ بھی اذن پروردگار کے بغیر ہدایت نہیں کر سکتے تو عرب کے بدوؤں کو یہ حق کس نے دے دیا؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ آپ کے رب، ان کے رب کے اذن و اجازت سے اس کام کو انجام دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کیا پروردگار عالم نے یہ کہا کہ حبیب یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی کہ آپ ان کو سنا دیں، اور اس کے بعد یہ آپ کو دور سے خدا حافظ کہہ کر کہیں حسبنا کتاب اللہ؟ کیا قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے اے حبیب کتاب نازل کر دی، اب اس کے بعد آپ ان کو کتاب دیجئے، اس کے بعد آپ فارغ؟ آپ قطعاً فارغ نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے لتخرج الناس، کہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اب مجھے بتائیے برادران عزیز کہ یہ کتنی بے حیائی ہے کہ پروردگار عالم کے اعلان صریح کے بعد کوئی کہے کہ کتاب کافی ہے۔ قرآن قطعاً اس بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ افراد کہ جو پیغمبر کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں اور خود اپنے آپ کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو ذرا دیکھیے، ایک تو اس کا عوامی جواب ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، تو بالکل عوامی جواب جو میں دینا نہیں چاہتا تھا، مگر ظاہر ہے کہ لیٹر نوٹ پر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ شکل دیکھیے آئینے میں، باہر سے معذرت کہ بہرحال عوامی جملہ ہے مگر غیر پارلیمانی جملہ نہیں ہے، کہ انسان اپنے جامع میں رہے، اپنی اوقات میں رہے، ذرا اپنے بارے میں غور تو کرے کہ کیفیت کیا ہے اس کی، کیا اس کی حیثیت ہے۔ وہ پیغمبر اکرم کے سامنے یہ کہے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہم خود ہی اس بات کو جج کر لیں گے۔ نہیں برادران عزیز، پیغمبر اکرم کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کسی اجماع کی، نہ کسی شورا کی، نہ کسی قیاس کی۔ یہ انتخاب پروردگار ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس پر پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب ٹھہری ہے، جس کا استفا کر کے پروردگار نے اسے مصطفیٰ بنایا ہے، جس کا اجتبا کر کے اسے پروردگار نے مجتبا بنایا ہے، جس کا ارتضا کر کے پروردگار نے اسے مرتضی بنایا ہے۔ تو جو منزل ارتضا پر ہو، جو منزل استفا پر ہو، جو منزل اجتبا پر ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم جیسا نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور اب برادران عزیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غور کیجئے گا کہ بعض مقامات ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے عمومی طور پر وسیلہ بننے کی دعوت دی ہے، عمومی طور پر ہر ایک کو کہا کہ اگر تم بننا چاہو تو تم یہ وسیلہ بن سکتے ہو۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ سورہ یاسین، یعنی انسان کو اس کی اوقات سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے یہ آپشن رکھا کہ دیکھو کہیں تو تم جہاں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تم وسیلہ بنو تو وہاں تو بن کر دکھاؤ۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ کہتا ہے اذا قیل لہم، جب ان سے کہا گیا انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کیا۔ تو پہلے تو اپنے دماغ سے یہ خناس نکالو کہ ہم نے کمایا، کہ یہ ہماری کاریگری ہے، یہ ہماری کلاکاری ہے۔ کہ پہلے تو اپنے دماغ سے اس کو نکالو، تمہارا کام کوشش کرنا تھا، ان کوششوں کو نتیجہ خیز بنانا پروردگار کا کام ہے، رازق تو وہ ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اذا قیل لہم، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے خرچ کرو، کہ رزقکم اللہ، کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ قال الذین کفروا، تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا،
تعبیر ذہن میں رہے. قال الذین کفروا، تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، انطعم، ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعما، کہ اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. جب خدا نہیں کھلانا چاہتا تو ہمارے لیے کیوں اس بات کو ضروری قرار دیا جائے؟ دیکھیے برادران عزیز، پھر سنیے گا، ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا. تو وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان سے کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے، للذین آمنوا انطعم، ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعما، اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. پروردگار فرماتا ہے ان انتم الا فی ضلال مبین، تم ہو کھلی ہوئی گمراہی میں. یہ تم نے کیا کہا کہ خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ یعنی اس میں کیا ہے؟ منطقی اعتبار سے اگر آپ کہیں تو باقاعدہ کبرا اور صغرا چھوڑ کر ایک نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کیا مطلب؟ کہ بھئی ہم کو کروڑ پتی کس نے بنایا؟ ہم کو ارب پتی کس نے بنایا؟ الذین کفروا، ان کا جملہ، اس کی تشریح ہے کہ بھئی ہم کو کروڑ پتی کس نے بنایا؟ یہ بنگلے ہمیں کس نے دیے؟ تم خود کہتے ہو نا خدا نے دیے. ہمارے کارخانے کہاں سے آئے؟ خدا کی بات سے. ہمارے باغات کہاں سے آئے؟ خدا نے دیے. ہمارے پاس اتنا غلہ کہاں سے ہے؟ خدا کی طرف سے. جب یہ سب کچھ ہمیں خدا نے دیا تو اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ یہ جتنے بھی غریب ہیں، فقیر ہیں، بھوکے ہیں، مخلوق الحال ہیں، کیا ان کی بھوک کے بارے میں خدا کو نہیں پتا؟ کیا اس کے علم میں نہیں ہے کہ یہ بھوکے ہیں؟ جواب جی ہاں، اللہ کے علم میں تو ہے. تو اللہ کے علم میں بھی ہے کہ وہ بھوکے ہیں. یہ بتاؤ کہ کیا خدا کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہو گئی؟ نہیں. تو اللہ کے علم میں بھی ہے کہ علیم بذات صدور، کہ دلوں میں جو خیال آتا ہے خدا تو اس کو بھی جانتا ہے. کہ اس کا خزانہ کا غنی، تم فقراء ہو، تم فقیر ہو، اللہ غنی حمید ہے. تو پروردگار غنی بھی ہے یعنی بے نیاز ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے. وہ وسعت والا ہے، وہ غنی ہے. اس کے علم میں بھی ہے کہ یہ بھوکے ہیں. جواب جی ہاں. پھر بھی یہ بھوکے ہیں. اس کے علم میں ہے کہ یہ بھوکے ہیں، اس کے خزانے میں وسعت ہے، پھر بھی یہ بھوکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے جو ہم کو نواز سکتا تھا ان کو بھی نواز سکتا تھا. ہم کو نوازا، ان کو محروم رکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم کو شکم سیر دیکھنا چاہتا ہے، ان کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ خدا ہم کو شکم سیر دیکھنا چاہتا ہے اور ان کو بھوکا دیکھنا چاہتا ہے. ورنہ پروردگار وسعت بھی ہے، علم بھی ہے، تو کیوں نہیں کھلاتا؟ ہم سے یہ اپیل کیوں کی جا رہی ہے؟ جس پر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، ارے تم کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو. تم یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ پروردگار نے تم کو دیا ہے تو کسی جزا کی وجہ سے نہیں، یہ تمہارے لیے وسیلہ بننے کی دعوت عمومی ہے. یہ پروردگار تمہیں شرف دینا چاہتا ہے. ان کا امتحان ہے بھوک کے ذریعے سے، تمہارا امتحان ہے مال کے ذریعے سے. میں نے کئی مرتبہ یہ جملہ کہا، آج پھر دہراتا ہوں کہ مال کا ہونا خدا کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. مال کا نہ ہونا خدا کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے. وہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے، یہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے. خدا مال دے کر آزمانا چاہتا ہے کہ کون قارون بن کر ناکام ہو جاتا ہے اور کون خدیجہ بن کر کامیاب ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ اور درود بھیج دے محمد و آل محمد. یہ وہ برادران عزیز، یہ وہ معاشرتی معاملہ، یہ وہ سوشل بیہیویئر جو پروردگار عالم چاہ رہا ہے کہ جس کے اندر ایک دوسرے کے لیے وسیلہ بن جائے، کہ جس کے نتیجے میں کوئی ریفارم ہو سکے. اس کے لیے تو ایک انسان تیار نہیں ہے. اور دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب کافی. کیا واقعی یہ قابل قبول ہے؟ لیکن اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ پھر ان آیتوں کا کیا کریں کہ جن کے ذریعے سے یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ہیں ایسی بعض آیتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک فالسی، ایک ایلوژن کریٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیے قرآن مجید خود کہہ رہا ہے. من جملہ ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ قرآن مجید کا سورہ قمر ہے، اور اس میں پروردگار عالم نے ایک جملہ رکھا کہ جس کو بار بار تکرار کیا گیا. لقد یسرنا القرآن للذکر وہل من مدکر.
کہ ہم نے لقد یقیناً. اچھا سورہ قمر کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے بالکل برابر میں ہے سورہ رحمان. سورہ رحمان اور سورہ قمر بالکل برابر ہے. سورہ رحمان پھر سورہ قمر. تو آپ کو قرآن مجید کا جو انداز معلوم ہے کہ قرآن مجید سحر طاری کر دیتا ہے. یعنی قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان اگر پڑھتا چلا جائے تو مسمرائز ہو جائے گا. کیا عجیب بات ہے پروردگار عالم کے کلام کی, کیا عجیب شان ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ قمر میں بھی اور اتفاق سے سورہ رحمان میں بھی ایک جملہ وہ ہے کہ جس کو ریگولر انٹرولز کے بعد تکرار کیا گیا ہے. سورہ قمر کے اندر لقد یسرنا القرآن للذکر وہل من مدکر, یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ یہ ہے قرآن مجید کے اندر. سورہ قمر کے اندر چند آیتیں گزرتی ہیں پھر واپس یہ جملہ تکرار ہوتا ہے. جیسے سورہ رحمان کے اندر چند آیتیں گزرتی ہیں اور اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب آپ دیکھیں چند آیتوں کے گزرنے کے بعد یہ جملہ آ جائے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ضمناً عرض کرتا ہوں میرے مضمون میں انشاءاللہ خلل نہیں پڑے گا کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہاں پر دو سے کیا مراد ہے. کون مراد؟ یا معاشر الجن والانس, اے گروہ جن اور انس. خداوند متعال جنوں کو بھی مخاطب کر رہا ہے اور انسانوں کو بھی مخاطب کر رہا ہے. نعمتوں کا بیان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تثنیہ کا صیغہ ہے, تم دونوں. تکذبو یعنی تم ایک, تکذبون تم تمام, تکذبان تم دونوں. وہ تم دونوں کون ہیں؟ انسان اور جن. تو اب میں ضمناً ایک سوال کر رہا ہوں, مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا قرآن مجید انسانوں کے ساتھ جنات کے لیے بھی ہدایت ہے؟ جواب جی ہاں بالکل ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو پیدا کیا, انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. کیسے عبادت کریں؟ قرآن مجید کے اندر 72واں سورہ جس کا نام ہی ہے سورہ جن. ڈریے گا نہیں, 72واں سورہ سورہ جن جس کا آغاز ہی ہوتا ہے قل, اے حبیب کہہ دیجئے اوحی الی ان استمع نفر من الجن, کہ مجھ پر یہ وحی ہوئی کہ جنوں کے ایک گروہ نے اس کلام کو سنا اور پھر انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا, کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. پھر آگے جا کر ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے. تو اگر یہ دعوت ان کے لیے ہے نہیں تو ان کے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو غور کیجئے. اچھا اس سورے کا آغاز ہوتا ہے قل سے. عام طور پر مشہور یہ ہے کہ 4 قل, یعنی وہ 4 سورے کے جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے. سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس, جو اختتام قرآن پر آپ کو مل جائیں گے چاروں سورے. لیکن اگر انصافاً آپ دیکھیں ظاہر ہے کہ اس میں آیت تو مراد نہیں ہے نا, سورہ مراد ہے. ورنہ تو قل کتنی مرتبہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, مگر یہ درمیان میں ہے یہ قل. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, مگر یہ درمیان میں ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ 4 قل تو اس سے مراد ہوتے ہیں وہ 4 سورے کہ جن کا آغاز لفظ قل سے ہوا بسم اللہ کے بعد. تو یوں اگر آپ گنتی کرنا چاہیں تو 4 نہیں ہیں 5. یہ 5واں سورہ سورہ جن, بسم اللہ کے فوراً بعد اس کا بھی آغاز ہوا قل سے, قل اوحی الی. تو یہ ہے ایک ضمنی بات جنرل نالج کے لیے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے. اب اس کے بعد آگے بڑھیے تو اتنا ہم کو سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید کے اندر جنوں کے بارے میں بھی گفتگو ہے, جنوں کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ ہے اور پروردگار عالم ان کو مخاطب کر رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جنوں اور اے انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعثت الی الثقلین, کہ میں صرف انسانوں کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا ہوں, میں انسانوں اور جنات دونوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. عجیب بات ہے. تو قرآن مجید مخاطب کرے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی. پیغمبر اکرم یہ کہیں کہ مجھے انسانوں کا بھی نبی بنایا گیا اور جنات کا بھی نبی بنایا گیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بھئی پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہو گئی تو پیغمبر اکرم کا خلیفہ جو بھی بننا چاہے اسے انسانوں کا بھی خلیفہ ہونا چاہیے, جنوں کا بھی خلیفہ ہونا چاہیے.
یعنی یہ تو اصولی طور پر یہی ہے نا کہ اگر ان کی مسند پر آ رہے ہیں تو وہ کن کے لیے نبی تھے؟ کہ وہ نبی تھے جنوں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی. تو جو ان کی جگہ پر آ رہا ہے، جانشین بن رہا ہے، مسند نشین بن رہا ہے، تو وہ انس کے لیے بھی خلیفہ ہو اور جن کے لیے بھی خلیفہ ہو. مگر اب میں کیا کروں برادران عزیز کہ اگر کوئی کسی کے لیے رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے تو قرآن مجید نے ایک معیار دیا، اور وہ معیار کیا ہے؟ سورہ ابراہیم 14واں سورہ، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہم. ہم نے جب رسول بھیجا تو یہ اہتمام کیا کہ رسول کو وہ ساری زبانیں آتی ہوں کہ جو قوم کی زبانیں ہیں. دیکھیں غور کیجئے گا کہ رسول کو وہ زبان آنی چاہیے کہ جو قوم کی زبان ہے. اب اگر رسول صرف عربستان کے لیے ہے تو اس کو عربی آنی چاہیے، اور اگر رسول پوری کائنات کے لیے ہے تو کائنات میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ ساری زبانیں اس کو آنی چاہیے. اگر رسول قیامت تک کے لیے تو قیامت تک جتنے انسان جو زبانیں بولیں گے وہ ساری زبانیں اس کو آنی چاہیے. اور اگر وہ جنات کے لیے بھی رسول ہے تو نہ فقط انسانوں کی زبان آنی چاہیے بلکہ جن کی زبان بھی آنی چاہیے. تو اب ہم کو کسی ایسے کی تلاش ہے کہ جس کو ان کی زبان بھی آتی ہو، جن کی زبان بھی آتی ہو، اور اس مسند پر وہ نہیں آ سکتا. ارے جس کو ان کی زبان نہیں آتی اس کو جن کی زبان کیسے آئے گی؟ یعنی واقعاً یہ غور طلب بات ہے یا نہیں کہ اگر رسول جنوں انس کے لیے رسول ہے تو پھر جگہ پر وہ بیٹھے کہ جو جن کی زبان بھی جانتا ہو، ان کی زبان بھی جانتا ہو. اس کے بغیر تو وہ کوالیفائی نہیں کرے گا. اچھا اب میں کہاں ایسے کو تلاش کروں؟ میں کہاں ایسے کو تلاش کروں کہ جس کو ان کی زبان بھی آتی ہو، جن کی زبان بھی آتی ہو؟ اب میں کس کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھوں؟ دیکھیے اگر میں کسی شیعہ عالم کے پاس جاؤں گا تو وہ تو اپنی بولی بولیں گے، کیونکہ بات تو زبان کی ہے نا، تو وہ اپنی بولی بولیں گے. اگر کسی اور کے پاس جاؤں تو وہ اپنی بات کرے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مشکل کو حل کروانے کے لیے میں کسی شیعہ عالم کے پاس نہیں گیا، میں گیا حضرت امام شافعی کی بارگاہ میں، اور میں نے ان سے سوال کیا کہ حضور آپ فقہ کے اتنے بڑے امام ہیں، فقہ کی گتھیاں سلجھاتے ہیں، تو فقہ کی گتھیاں تو جب آپ سلجھائیں گے تب سلجھائیں گے، اس مشکل کو تو حل کریں. کہ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہمیں کسی ایسے کی تلاش ہے کہ جو انسانوں کے ساتھ جنوں کی زبان سے بھی واقف ہو، تاکہ وہ انسانوں کا بھی امام بنے اور جنوں کا بھی امام قرار پائے. ہمیں تو کسی ایسے کی تلاش ہے جیسے کہ پیغمبر انسانوں کے لیے بھی پیغمبر ہیں، جنوں کے لیے بھی پیغمبر ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، خود پیغمبر کہہ رہے ہیں. تو آپ یقین جانیے برادران عزیز، امام شافعی کوئی شک نہیں ہے، ہمارے برادران اہل سنت کے مشہور امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، سنی ہیں، شیعہ تو نہیں ہے. مگر یاد رکھیے گا کہ ان کا کلام، ان کا دیوان آل محمد کی مدح سے متعلق اشعار سے پر ہے. کئی مرتبہ انہوں نے آل محمد کا، اہل بیت کا ذکر کیا اور مختلف انداز سے کیا، اور یہ گتھی انہوں نے سلجھائی. یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا کہیں گے آپ امام شافعی کے شعر کے بارے میں؟ یا آل بیت محمدن، اے آل محمد تمہارے فضل کے لیے یہی بہت کافی ہے. پہلا مصرع، پہلا شعر تو یہ ہے، وہ فرمانے لگے حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے آل محمد تم تو وہ ہو کہ جس کی محبت کو قرآن میں اللہ نے فرض قرار دیا. اور یکفیکم، اور تمہارے فضل کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ من لا یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اگر کوئی نماز میں درود نہ پڑھے تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. من لم یصلی، من لم یصلی علیکم، تمہاری محبت قرآن میں فرض قرار دی گئی. اور من لم یصلی علیکم، اگر کوئی اپنی نماز میں تم پر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار، لا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہوئی ہی نہیں. یہ امام شافعی کا شعر ہے. وہ بھی امام شافعی کا شعر ہے کہ جب ان کے حب اہل بیت کی وجہ سے ان کو مورد تان قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو شیعہ ہو گیا، یہ تو شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا، رافضی ہو گیا. ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ امام شافعی نے اس زمانے میں یہ شعر کہہ دیا، انکان رفضن حب آل محمدن،
کہ اگر آل محمد کی محبت کا نام ہی شیعہ ہونا ہے فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِی، تو جن بھی گواہ ہو جائیں، انسان بھی گواہ ہو جائیں کہ شافعی شیعہ ہو گیا. یہ بھی ہے، یہ امام شافعی کا شعر ہے. اور مجھے نہیں معلوم کس خاص وجہ سے انہوں نے جنوں کو بھی گواہ بنانا ضروری سمجھا. فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ، تو جنوں انس گواہ ہو جائیں کہ انی رافضی، کہ میں شیعہ ہو گیا، میں رافضی ہو گیا. وہ شعر، یہ دوسرا شعر. اب اس کے بعد ذرا سنیے، یہ تو ایک ایسی منزل ہے کہ جہاں پر میں بھی امام شافعی سے تھوڑا فاصلے پر رہنا چاہوں. مات الشافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. ارے شافعی مرتا مر گیا، یہ نہ سمجھ پایا کہ علی اس کا رب ہے یا خدا اس کا رب ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ محبت کے بغیر ہو رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد سورہ دہر کے کانٹیکس میں آپ جانتے ہیں کہ سورہ دہر کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں نے انکار کیا. تو مولا کو اس طرح سے انہوں نے اپنے شعر کے اندر نظم کیا. وہ فرماتے ہیں الا ما وحتی متا، کب تک آخر کب تک. یعنی واقعا ان لفظوں پر غور کیجئے گا. الا ما وحتی متا، کب تک آخر کب تک. اعاتبو فی حب حاضل فتح، اس جوان کی محبت پر مجھے کب تک برا بھلا کہا جائے گا. یہ علی کی محبت پر مجھے کب تک دیوانہ کہا جائے گا، معطوف کیا جائے گا الا ما وحتی متا، کب تک آخر کب تک. اعاتبو فی حب حاضل فتح، اس جوان کی محبت پر مجھے کب تک برا بھلا کہا جائے گا. ارے میں علی کا ایسے ہی دیوانہ نہیں ہوں. حل زوجت فاطمہ غیرہ، کیا زہرا کا شوہر ہونے کا شرف کسی اور کو بھی حاصل ہے؟ کیا سیدہ عالم کا زوج ہونے کا شرف کسی اور کو بھی حاصل ہوا؟ حل زوجت فاطمہ غیرہ. ایک وجہ یہ ہے کہ میں علی کی محبت میں دیوانہ ہوں، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وفی غیر ہی حل عطا، کیا حل عطا کا سورہ علی کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی نازل ہوا؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ امام شافعی کے اشعار کا ایک پورا سلسلہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہے. مگر اب آئیے خاص اس شعر کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں کہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. امام شافعی فرماتے ہیں جنوں انس کا امام، اسی کی تو ہمیں تلاش ہے نا. اب ذرا دیکھیے کہ امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں علی حبہ جنہ، علی وہ ہے کہ جس کی محبت جنہ ہے. جنہ کا مطلب ہے سپر، جو ڈھال بن جائے. دیکھیں یہ واقعا لفظوں کا انتخاب کہ ایک ہی لفظ ہے، پیش جنہ، زبر جنہ، زیر جنہ، ایک ہی لفظ ہے. یعنی واقعا جو عربی سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اس کو انجوائے کریں گے کہ وہی لفظ ہے. اگر آپ اس کے اوپر ضمہ ڈالتے ہیں نا پیش تو جنہ، اگر اس کے اوپر زبر تو جنہ یعنی جنت، اور اسی کے نیچے زیر ڈالتے ہیں تو جنہ، اسی سے جن نکلا، جن. جنہ جنہ اور جنہ، جنہ سپر، جنہ پیراڈائز ہیون، جنہ جن. وہ فرماتے ہیں پہلی بات سنو کہ علی کی محبت کیا ہے، کہ علی حبہ جنہ، علی وہ ہے کہ جس کی محبت جنہ سپر ہے، ڈھال ہے. ڈھال کا کام کیا ہے؟ روک لینا. اگر کوئی حملہ کرے تو وہ حفاظت کرے، اگر کوئی مشکل آئے تو وہ مشکل کشائی کرے. بس لفظ ہی بدلا ہے، ورنہ علی کو مشکل کشا مان لیا. علی حبہ جنہ، علی وہ ہیں کہ جن کی محبت جنہ ہے. یہ پہلی چیز. دوسری بات قسیم النار والجنہ، علی ہے جنت اور جہنم کا بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا. قسیم النار والجنہ، یعنی آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، ذرا سا اس کو فٹ نوٹنگ کے ساتھ سنیے گا کہ قسیم النار والجنہ یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے. یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی تو ہے جنت اور جہنم کا بانٹنے والا. اچھا یہ عجیب پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ جس کو لے کر مامون رشید عباسی پریشان ہو گئے. مامون رشید بادشاہ بھی تھا مگر صاحب علم بھی تھا، اس سے انکار نہیں ہو سکتا. اور 8ویں امام کے ساتھ اس کا مکالمہ موجود ہے.
بعض دیگر بزرگوں کے بھی مکالمے ہیں، مگر یہ مکالمہ مامون رشید کا 8ویں امام کے ساتھ ہے کہ مامون رشید نے 8ویں امام سے کہا کہ فرزند رسول پیغمبر اکرم کی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی، علی کے باقی فضائل سمجھ میں آتے ہیں مگر یہ حدیث، یہ فضیلت سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ کیا کہ جو پیغمبر اکرم نے کہا یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے، تو امام رضا علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ اس کو چھوڑو، یہ حدیث اگر سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو رکھ دو ایک طرف، اور اب مجھے بتاؤ کہ کیا یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، کہ یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ علی کا محب مومن ہوگا، علی کا مبغض بغض رکھنے والا کا منافق ہوگا؟ کہاں فرزند رسول یہ سمجھ میں آتی ہے، کہ اگر یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے تو وہ خود بخود سمجھ میں آئے گی، جنت اور جہنم تو تقسیم ہو گئے، جنت اور جہنم تو بٹ گئے بھائی، قسیم الجنت والنار، اے علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے، جو تجھ پر ایمان لائے وہ تجھ سے محبت کرے گا، جنتی ہے، اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ منافق ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم ہی کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور میں اپنے استاد کو بھی یاد کروں، جناب علامہ طالب جوہری صاحب، یہ فرمایا کرتے تھے، درس میں بھی کہتے تھے، مجلسوں میں بھی وہ یہ پڑھا کرتے تھے، خاص مولا کائنات کے اس وصف کے حوالے سے کہ قسیم الجنت والنار، کہ امیر المومنین کو بعد میں کسی نے ٹونٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کا، مولا کائنات بعد وفات پیغمبر کسی کام سے جا رہے تھے اور کسی نے مولا کو ایک اسکیم کے تحت ٹونٹ کیا، فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کی، اریٹیٹ کرنے کی کوشش کی، اور کیا کہا کہ یا علی ابو کا فی النار، اے علی تمہارے بابا ابو طالب کا فی النار، وہ آگ میں ہے، جہنم میں، معاذ اللہ، جہنم کا ایندھن ہے، کون کا؟ تمہارے والد ابو طالب۔ مولا کائنات نے نوٹس نہیں لیا، توجہ بھی نہیں کی، ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اسے جواب دے کر اپنا جواب ضائع کیا جائے، ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا، نیگیٹولی ہی صحیح، مگر کسی نیگیٹو والے کو بھی اسٹیٹس کا ہونا چاہیے تب علی جواب دیتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ جا رہے تھے اپنے کام سے چلے گئے، اور پھر بعد میں میٹنگ ہوئی ہوگی تو اس میں ڈسکشن ہوا کہ کیا ہوا، میں نے تو کہا، انہوں نے تو جواب بھی نہیں دیا، تو کسی نے کہا ہوگا کہ اچھا تمہیں تو قابل جواب بھی نہیں سمجھا، ٹھیک ہے کہ اب ہم ٹرائی کرتے، کسی اور نے کوشش کی، یا علی ابو کا فی النار، اے علی تمہارے بابا جہنم میں، آگ میں، تو مولا نے اس کو بھی کوئی جواب نہیں دیا، پھر واپس میٹنگ ہوئی، کوئی تیسرے صاحب آ گئے اور اب انہوں نے وہی جملہ کہا، اور امیر المومنین نے دیکھا کہ نیگیٹولی ہی صحیح مگر اس کا کچھ اسٹیٹس بنتا ہے، تو جیسے ہی اس نے کہا یا علی ابو کا فی النار، اے علی تیرے باپ جہنم میں، تو مولا نے تیز نظروں سے دیکھ کر کہا انا قسیم الجنت والنار، وہ ابھی فی النار، کہ تم کہہ رہے ہو کہ علی تیرا باپ جہنم میں، ارے بانٹنے والا تو میں ہوں، تو کیا اپنے باپ کو جہنم میں ڈالوں گا؟ تو اب یہاں پر علامہ صاحب کا جو تبصرہ تھا وہ بہت قیمتی، وہ فرماتے ہیں کہ علی نے ایک جملہ کہا اور دوسرا جملہ سمجھنے کے لیے چھوڑ دیا، اور وہ کیا کہ بھئی بانٹنے والا تو میں ہوں، تو کیا اپنے باپ کو جہنم میں ڈالوں گا؟ تو جب بانٹنے والا میں ہوں تو میرے باپ کی فکر مت کرو، اپنے باپ کی فکر کرو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو اب واپس اس سوال کو میں ان ایڈریس نہیں چھوڑنا چاہ رہا، موضوع متصل ہے اور مسلسل ہے انشاءاللہ، کہ ذرا غور فرمائیے کہ ہوا کیا۔ ہم تو امام شافعی کے پاس گئے تھے یہ سوال کرنے کے لیے کہ یہ بتائیے کہ کسی ایسے کو جانتے ہیں کہ جو آپ کی نظر میں انس و جن کی زبان سے واقف ہو، ان کا امام بن سکتا ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں علی حبہ جنہ، علی وہ ہے کہ جس کی محبت جنہ سپر ہے۔ دوسری بات قسیم النار والجنہ، علی آگ اور جنت، جہنم اور جنت تقسیم کرنے والے علی کا۔ تیسرا مصرع وسیع مصطفیٰ حقا، مصطفیٰ کا اگر برحق وسیع کوئی ہے تو وہ علی،
دیکھیں برادران عزیز، مجھے نہیں معلوم کہ امام شافعی نے اتنا کہنے پر کیوں اکتفا نہیں کیا کہ وسیع و مصطفیٰ، یہ حقہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ حقہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وسیع و مصطفیٰ حقہ، اگر کوئی برحق وسیع ہے مصطفیٰ کا تو علی، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ امام شافعی نے حقہ کہہ کر کس کس پر چوٹ کی ہے، کہ اگر کوئی اور بھی دعوے دار ہے تو وہ دعوے دار وصایت ہو سکتا ہے مگر برحق وسیع نہیں ہو سکتا۔ کہ برحق وسیع کون ہے؟ کہ وسیع و مصطفیٰ حقہ۔ 3 مصرے ہو گئے اور اب 4تھا مصرع، پھر سنیے گا، علیٌ حبہ جنہ، علی کی محبت سے پر قسیم النار والجنہ، علی وہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے۔ تیسرا مصرع، وسیع مصطفیٰ حقہ، مصطفیٰ کا برحق اگر کوئی وسیع ہے تو وہ علی۔ اور 4تھا مصرع، امام الانس والجنہ، علی فقط انسانوں کا امام نہیں ہے، انسانوں کا بھی امام ہے اور جنات کا بھی امام ہے۔ تو امام شافعی نے اس مشکل کو حل تو کر دیا کہ مصطفیٰ کی مسند پر وہ بیٹھے گا جو انسوں جن دونوں کی زبان سے واقف ہو۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اب واپس آئیے، میں عرض کر رہا تھا سورہ رحمان کے اندر پروردگار عالم نے ریگولر انٹرولز کے بعد اس خوبصورت جملے کو رکھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو کیا ردم ہے اور کیا رائم ہے، کیا صوتی آہنگ ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر پایا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا انداز ہے، سورہ رحمان ہی کو دیکھیں، عروس قرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها اور المیزان اللہ تطغوا فی المیزان۔ یعنی آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز، اگر انسان آیت کے ترجمے سے واقف نہ بھی ہو مگر ذوق رکھتا ہو تو وہ جھومنے لگے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے قرآن کیا ہے؟ نثر ہے، نظم ہے، کیا ہے؟ کہ نثر ہے، نظم ہے، کیا ہے؟ کہ نظم تو نہیں ہے، نثر ہے۔ عجیب بات یہ ہے، آیت اللہ محقق مرتضی عسکری علی اللہ مقامہ، بہت بڑے محقق، انتقال ہو گیا، خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا کہ دنیا کی ہر زبان میں اگر آپ اصناف تلاش کریں تو بنیادی طور پر 2 براڈ کیٹیگریز آپ کو ملیں گی، یا نثر یا نظم۔ اردو میں یہی ہے، پھر نیچے اس کی سب کیٹیگریز اور ہو جائیں گی، دیگر اصناف اس کے ماتحت آئے گی، مثنوی بھی ہو سکتی ہے، غزل بھی ہو سکتی ہے، مرثیہ بھی ہو سکتا ہے، یہ سب اس کے ضمن میں۔ مگر جو براڈ کیٹیگریز ہیں وہ 2، کہ یا کلام منظوم ہوگا اور یا کلام نثر کی صورت میں ہوگا۔ تو اردو میں یہی ہے، انگریزی میں یہی ہے، گجراتی میں یہی ہے، پنجابی میں یہی ہے، فارسی میں یہی ہے، ہر زبان کے اندر آپ کو یہی ملے گا کہ یا نثر ہے یا نظم، اس کا لٹریچر۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں عربی کا کیا معاملہ ہے؟ کہ عربی میں ایسا ہی ہے؟ آیت اللہ مرتضی عسکری فرماتے ہیں کہ ہر زبان میں یہی ہے کہ یا نثر یا نظم، مگر جب آپ عربی کی بات کریں گے تو آپ کو 2 نہیں 3 کیٹیگریز کرنی پڑے گی، یا نثر ہے یا نظم ہے یا قرآن ہے۔ کہ یا نثر ہے یا نظم ہے یا قرآن ہے۔ کہ یہ معجزانہ شان کا ایسا کلام ہے کہ جس کو نہ آپ نثر میں رکھ سکتے ہیں نہ آپ نظم میں رکھ سکتے۔ یہ اپنی مثال آپ ہے، یہ لاجواب ہے، یہ بے مثل ہے، یہ بے نظیر ہے، یہ بلا مثیل ہے، یہ بلا عدیل ہے، سب کچھ ہے، کافی نہیں ہے۔ یہ بے مثل ہے، یہ بے نظیر ہے، یہ معجزہ، یہ بلا مثیل و بلا عدیل ہے، اس کا کوئی جواب نہیں، لاجواب کتاب ہے، مگر یہ سب کچھ ہے، کافی نہیں ہے۔ یہ جس پر نازل ہوا ہے یہ اس کے ساتھ اپنی حیثیت کو منوائے گا۔ دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیس یہ ہے کہ جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان کے اندر، اور پھر اس کے بعد سورہ قمر، وہاں پر وہ جملہ آیا کہ جس کو بنیاد بنا کر مغالطہ دینے کی کوشش کی گئی
عنوان استدلال کے ماتحت کہ ذرا دیکھیے قرآن خود کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ لقد یقیناً، لام تاکید کے لیے، قد پھر تاکید کے لیے، یقیناً یقیناً، یسرنا ہم نے آسان کر دیا، کس کو؟ القرآن، قرآن کو، للذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فہل من مدکر تو ہے کوئی نصیحت لینے والا کہ اب تو ہم نے آسان کر دیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی آسان تو کر دیا پروردگار عالم نے، تو جو آسان ہے کیا اس کے بعد بھی کسی اور کی ضرورت ہے؟ کمال ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، سوال تو ہے، اور میرے نوجوان دوستوں کو ممکن ہے کہ یہ سوال ٹونٹ کرتا ہو، اچھا آپ میرے بارے میں یہ گمان تو نہیں رکھتے کہ میں قرآن مجید کے خلاف ہو سکتا ہوں؟ معاذ اللہ، اس حقیر نے کچھ نہ کچھ اس حوالے سے خدمت کی ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، واقف ہے، میں بھی اسی شہر کا رہنے والا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ خدمت قرآن مجید کے حوالے سے، اور میں اس کا ایڈوکیٹ رہا ہوں کہ قرآن مجید سے استفادہ ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ استفادے کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگا دیں؟ استفادے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، خداوند متعال کہہ رہا ہے لقد یسرنا، یقیناً ہم نے آسان کر دیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں بس رک جائیے، کتاب آسان ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ خدا نے کہاں کہا ہے کہ قرآن آسان ہے؟ کیسی آیت میں؟ نہیں کہا۔ دیکھیے آسان کے لیے جو لفظ ہے نا وہ ہے یسر، یسر کا مطلب ہے آسان۔ یہ لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا، ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہے، عسر یعنی پریشانی، مشکل، یسر ہے آسانی، یعنی پریشانی ہے، پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، یہ ہوتا ہے، تنگ دستی ہے، انسان کے پاس وسعت آ جاتی ہے تو پریشانی ختم ہو گئی، آسانی آ گئی۔ تو آسان کے لیے جو قرآن مجید کا لفظ ہے وہ ہے یسر۔ یہاں پروردگار عالم نے نہیں کہا کہ قرآن آسان ہے، بلکہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ پوری توجہ، پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ آسان ہے؟ نہیں، پروردگار عالم کہہ رہا ہے لقد یقیناً یسرنا، باب تفعیل ہے، مطلب کیا ہے؟ ہم نے آسان کر دیا، القرآن، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جس کو آسان کر دیا وہ پہلے کیا تھا؟ آسان کر دیا تو وہ پہلے کیا تھا؟ وہ مشکل تھا، تو جو مشکل تھا اس کو آسان کر دیا۔ تو جب خدا نے مشکل کو آسان کر دیا تو وہ مشکل کشا کون ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے آسان کر دیا؟ دیکھیے اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور گزارش کروں کہ آسان کرنے کے طریقے ہیں کہ مثلا ایک کتاب ہے، اب یونیورسٹی کالج جانے والے جو طالب علم ہیں وہ میری بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے کہ ایک کتاب ہے وہ کسی بھی موضوع پر آئی ہو، کیمسٹری کی ہو، فزکس کی ہو، اکنامکس کی ہو، معاشیات کی ہو، سیاسیات کی ہو، پولیٹیکل سائنس کی ہو، کسی بھی سبجیکٹ، وہ ٹیکسٹ بک ہے، وہ آ گئی اور طالب علموں کو مشکل نہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پرنسپل کے پاس جائیں گے، پبلشر کے پاس جائیں گے، چانسلر کے پاس جائیں گے، جو پبلشنگ اتھارٹی ہوگی اس کو خط لکھیں گے، ای میل کریں گے، واٹس ایپ کریں گے، اور کیا کہیں گے کہ جناب یہ کتاب بہت مشکل ہے، اس کو تھوڑا آسان کریں۔ یہی ہوگا نا۔ اور وہ عرضی وہاں پر گئی اور انہوں نے کہا کہ جناب جو اگلا ایڈیشن آئے گا اس کو ہم آسان کر دیں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ مشکل کتاب تھی، اس کو آسان کرنے کے لیے جو اگلا ایڈیشن آئے گا اس کو آسان کر دیں گے، اور اگلا ایڈیشن آیا اس کو آسان کر دیا، وہ ریوائزڈ ایڈیشن تھا تو اس کو آسان کر دیا۔ تو ایک آسان کرنے کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ جو اگلا ایڈیشن آئے گا اس کو ریوائز کریں گے اور آسان کر دیں گے۔ کیا یہ آسان کرنا قرآن کے باب میں ممکن ہے؟ یہ تو فائنل ایڈیشن ہے، یہ تو فل اینڈ فائنل ایڈیشن ہے، یعنی ایسا ایڈیشن ہے کہ جس میں کسی ایڈیشن کا کوئی امکان نہیں، ایسا ایڈیشن ہے کہ نہ سبٹریکشن کا کوئی امکان ہے، نہ ایڈیشن کا کوئی امکان ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میریکولس ایسپیکٹ ہے یہ، تو اسی طریقے سے ہے، اسی طریقے سے رہے گا اور قیامت تک رہے گا۔ تو مالک پھر اس کے بعد اس کا کیا کرے؟
ریوائز ایڈیشن آئے گا نہیں، اور تیری طرف سے اعلان ہے کہ آسان کر دیا. تو اب برادران عزیز میں نے کافی غور کیا اور سوچا کہ آسان کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے. اور وہ کیا؟ پھر آئیے یونیورسٹی میرے ساتھ چلیے. ایک کتاب ہے اور مشکل کتاب، 50 اسٹوڈنٹس ہیں، 25 ایک کلاس میں جا رہے ہیں، 25 دوسری کلاس میں جا رہے ہیں. بہت توجہ کیجیے گا. 50 اسٹوڈنٹس ہیں، کتاب ایک ہے، مشکل کتاب ہے. 25 ایک کلاس میں جا رہے ہیں، 25 دوسری کلاس میں جا رہے ہیں. اور وہاں پر جو استاد ہے وہ کچھ اس ڈھنگ سے پڑھاتا ہے کہ سارے طالب علموں کو یہ مشکل کتاب مشکل نہیں لگتی، وہ آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں. اور یہاں پر جو استاد ہے، ایک تو کتاب مشکل، اور پھر جو استاد ہے وہ اور مشکل، تیاری بھی کرتا نہیں ہے، پڑھے بغیر آ جاتا ہے. کوئی ایک ہوتا ہے کہ جو پڑھ کے آتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو کلاس میں آ کر پڑھتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ایسا استاد کسی کو مل جائے تو پھر وہ کیا کرے. اب اس کے بعد کینٹین میں دونوں کی ملاقات ہوئی. یہ بھی اس کلاس سے نکل رہے ہیں اور یہ اس کلاس سے نکل رہے ہیں. یہ جو استاد ہے جو آسان کرنے والا ہے، یہاں سے جو اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں وہ ہیں خوش خوش، اور یہاں سے جو اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں وہ ہیں خشک خشک. یہ خوش خوش باہر آ رہے ہیں، وہ خشک خشک باہر آ رہے ہیں. ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، حشاش بشاش ہیں، ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں. یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ استاد صاحب پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، خود ہی بولتے ہیں، خود ہی سمجھتے ہیں، بعض معذرت. تو اب یہ گفتگو ساری ہو رہی تھی. کینٹین کے اندر پہنچے، چائے کا آرڈر دیا اور دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. ہاں بھائی کیسی کلاس چل رہے گا؟ استاد بہترین ہے، کتاب تو مشکل ہے، مگر استاد ایسا ہے کہ جس نے کتاب کی کسی مشکل کو مشکل نہیں رہنے دیا، آسان کر دیا. تو ہم کو سمجھ میں آیا. اچھا سامنے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ کا کیا بتائیں، ایک تو کتاب مشکل، اس کے بعد استاد اور مشکل. کا کیا وہ آسان نہیں کرتا؟ کہ آسان کیا کرے گا؟ کبھی کبھی تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کسی ایسے کی تلاش میں ہوں جو مجھے ہلاکت سے بچا سکے. تب برادران عزیز انصاف سے مجھے بتائیے کہ یہاں پر یہ مشکل تو آ گئی. یہ کتاب مشکل تھی، پبلشر نے کہا تھا کہ جناب ہم اس کو آسان کر دیں گے، تو ریوائز ایڈیشن تو آ نہیں سکتا. تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ استاد اگر اچھا ہو تو مشکل کتاب مشکل نہیں رہتی، وہ اس مشکل کشا کی وجہ سے آسان ہو جاتی ہے. تو آسان کر دیا تب یہ آسان ہوئی، ایسے ہی آسان نہیں ہوئی. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے کیا کہا تھا؟ لفظ پر غور کیجئے گا. لقد یقیناً یسرنا، ہم نے آسان کر دیا، القرآن، قرآن کو، یہ مشکل کتاب تھی، ہم نے آسان کر دیا. تو کیسے آسان کر دیا؟ خود قرآن سے پوچھئے. 2 مقامات پہ پروردگار نے اس معلم کا تعارف کروایا ہے. سورہ مریم 19واں سورہ، سورہ دخان دوسرا مقام، اور دونوں کے اختتام پر آپ کو یہ آیت ملے گی جہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے انما یسرنا ہو، وہی لفظ یسرنا جو وہاں پر تھا، ہم نے آسان کر دیا. کیسے آسان کر دیا؟ انما یسرنا ہو، ہم نے اس رسول تیری زبان کے صدقے میں اس مشکل کتاب کو آسان کر دیا. انما یسرنا ہو بلسانک، اے حبیب تیری زبان کا یہ صدقہ ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا. لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا، تاکہ آپ متقین کو بشارت دیں اور جو جھگڑا کرنے والے ہیں ان کو انذار کریں. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ پروردگار عالم واضح طور پر اعلان کر رہا، ہم نے اس کے ذریعے سے، اس کی زبان کے ذریعے سے آسان کر دیا. کیا گنجائش ہے کہ اسی رسول کو بائی پاس کر دیا جائے؟ اور اب اگر کوئی پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہے اللہ کے رسول جب تک آپ ہیں تو آپ آسان کر دیں گے، مگر آپ اگر اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی آنکھ بند ہو گئی، آپ نے پردہ فرمایا، جو بھی تعبیر آپ استعمال کریں، تو اے رسول آپ کے بعد کوئی آسان کرنے والا ہے یا نہیں؟ تو پیغمبر اکرم کا جواب یہی ہوگا کہ یاد رکھنا، اسی لیے میں نے تنہا قرآن کے بارے میں اعلان نہیں کیا تھا کہ میں قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں قرآن بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، معلمین قرآن کا ایک سلسلہ بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں.
اب برادران عزیز وہ بیچارے اسٹوڈنٹ جن کو دوسری کلاس کے اندر ڈال دیا گیا تھا وہ تو انتظامیہ کو دوش دے سکتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ آپ نے ہم کو اس کلاس کے اندر ڈال دیا. وہ کہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے, یہ تو آپ کا ایرر ہے کہ آپ نے ایسا استاد ہم کو دیا کہ مشکل کتاب اور کتاب سمجھانے والا اس سے زیادہ مشکل. لیکن اگر چوائس اسٹوڈنٹس کے پاس اور ان سے کہا جائے کہ ہم تمہارے فہم کا فراست کا امتحان لینا چاہتے ہیں, تمہارے پاس اختیار ہے, کچھ دن یہاں بیٹھو کچھ دن وہاں بیٹھو اور چیک کرو کہ کسے استاد بنانا چاہیے, پھر مجھے بتائیے کہ اگر اس کے باوجود وہ اس کلاس میں نہیں جاتے اس کلاس میں جاتے ہیں تو قصور کس کا ہے؟ اب اس کے بعد قصور کس کا؟ پروردگار عالم کی طرف سے حجت تمام ہے. کوئی اگر علی کے پاس نہیں آنا چاہتا تو وہ محروم علم رہے گا, وہ محروم تفسیر کتاب رہے گا, وہ محروم تشریح کتاب رہے گا. علی کا کیا بگڑتا ہے؟ اس استاد کا کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی استاد کے پاس نہ آئے اس کا کیا بگڑتا ہے؟ اس کا کچھ نہیں بگڑتا. یہ محروم رہیں گے اپنے علم سے. بالکل اسی طریقے سے انسان کی چوائس ہے. وہ علی والا بننا چاہتا ہے سر آنکھوں پر, نہیں بننا چاہتا اس کا اختیار ہے. وہ حسینی بننا چاہتا ہے یہ اس کا اختیار ہے. وہ یزیدی بننا چاہتا ہے یہ اس کا اختیار ہے. قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم واضح طور پر کہتا ہے من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر, کہ جو چاہے وہ مومن بنے اور جو چاہے وہ کافر بنے. ہم مختلف نشانیوں کے ذریعے سے تعارف کرواتے چلے جائیں گے. جو نبی آئے گا وہ نشانی دے گا اور اس کے ذریعے سے اپنا تعارف کروائے گا. حضور نے بھی اپنے تعارف کے لیے کئی نشانیاں دکھلائیں اور آپ دیکھیں گے کربلا کے واقعے کے اندر بھی کتنی نشانیاں. 2 محرم کا دن مکمل ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا وہ مسافر پہنچ چکا. مدینے کا مسافر جو حالت سفر میں تھا وہ اب کربلا پہنچ چکا. امام مظلوم نے 28 رجب 60 ہجری کو سفر کا آغاز کیا. 3 شعبان کو مکہ پہنچے. شعبان کا مہینہ مکہ میں گزارا, رمضان کا مہینہ مکہ میں گزارا, شوال اور ذیقعد کا مہینہ بھی مکہ میں گزارا. ذی الحجہ کے ابتدائی 8 دن مکہ میں گزارے اور 8 ذی الحجہ کو امام مظلوم مکہ سے روانہ ہوئے. حج سے 1 دن پہلے وارث کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا, وہ جس نے کئی حج پیدل کیے ہیں, جو کعبے کا وارث ہے, وہ خانہ کعبہ کو ترک کر رہا. کیوں؟ کہ حرمت حرم کو بچانے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک مخصوص علاقہ ہے کہ جس کو حرم کہا جاتا ہے, کہ جہاں پر شکار کرنے کی اجازت نہیں, جہاں پر کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں, جہاں پر گھاس توڑنے کی بھی اجازت نہیں. جو حاجی حج کر کے آئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جو عمرے کے لیے گئے وہ بھی جانتے ہیں کہ حرم کے علاقے میں شکار کی اجازت نہیں, گھاس توڑنے کی اجازت نہیں. من دخلہ کان آمنا, جو وہاں پر داخل ہو گیا وہ امن کی حالت میں آ گیا. عجیب ہے کہ اگر کوئی غیر بھی ہو اور کعبے کے پاس آ جائے تو حالت امن میں, اور جو وارث کعبہ ہے اس کے لیے کعبے کے پاس کوئی امان نہیں. کسی نے سوال کیا کہ فرزند رسول اتنی جلدی بھی کیا ہے, حج کر کے جائیے. تو امام حسین کا جو جواب ہے وہ کتابوں کے اندر ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے قتل کیا جائے گا, میرا خون بہایا جائے گا. میں پسند نہیں کرتا کہ میرا خون حدود حرم کے اندر بہایا جائے. اگر ایک بالش حرم کی حدود سے باہر مجھے قتل کیا جائے تو میں اس بات کو زیادہ پسند کروں گا. اور پھر اس کے بعد حسین حرم خدا کو چھوڑ کر وہاں پہنچے کہ جہاں پروردگار عالم نے حسین کی قربانی کی قدردانی کرتے ہوئے اس کربلا کو حرم بھی بنا دیا, کربلا معلی بھی بنا دیا. وہ ریگزار کربلا حربی ابن زیاد کی طرف سے, یزید کی طرف سے راہ روکنے کے لیے مستعد ہے, اور دوسری طرف انتظام پروردگار, قدرت کا انتظام. حسین تو تلاش میں ہے کہ مقتل کہاں ہے. خبر تو نانا دے چکے تھے, بابا دے چکے تھے. مت بھولیے گا کہ اسی کربلا کے پاس مولا کائنات نے جنگ صفین سے واپسی پر حسین مظلوم کی مستقبل کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہائے تھے, اور یہ جملہ کہا تھا صبرن صبرا یا ابا عبداللہ, اے حسین جب کربلا آؤ تو صبر کرنا. پیغمبر اکرم نے
حسین مظلوم کی مقتل کی خاک کو جناب ام سلمہ کے پاس امانتاً رکھوایا تھا۔ پیغمبر اکرم بھی کربلا کے بارے میں جانتے تھے، خبر دے چکے تھے، مولا کائنات جانتے تھے، خاتون جنت جانتی تھی، حسن جانتے تھے، حسین جانتے تھے۔ ارے سب چھوڑیے، جب حسین کا راہوار جانتا ہے تو کیا حسین نہیں جانتے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ کربلا کی سرزمین پر حسین کے راہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسباب ظاہری کے ماتحت دیکھیے کہ انتظام کیسے کیا جا رہا ہے۔ یہ حسین کا راہوار حسین کے اشارے کو سمجھتا ہے، بہت توجہ کیجیے گا، حسین کے اشارے کو سمجھتا ہے، اس نے کبھی حسین کے سامنے انکار نہیں کیا۔ دو ہی مقامات ہیں کہ جب اس راہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ایک وہ موقع جب رخصت آخر کے بعد حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے اور ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اور جب حسین نے دیکھا تو پچھلی ٹانگوں سے سکینہ لپٹی ہوئی فریاد کر رہی، اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو گیا وہ پلٹ کر واپس نہ آئے۔ ایک یہ موقع تھا کہ جب ذوالجناح نے متوجہ کیا کہ مولا میں آپ کے حکم کی تعمیل نہ کروں کیسے ممکن ہے، مگر مولا میں کیا کروں، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک سکینہ اس وقت فریاد کر رہے۔ یہ دوسرا موقع تھا، اور وہ پہلا موقع 2 محرم کا کہ جب حسین کے راہوار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، سواری کا جانور بدلا گیا، سواری کے ساتھ جانور لائے گئے اور کوئی آگے نہیں بڑھتا، اور اب حسین سمجھ گئے کہ یہی وہ مقام ہے۔ کہا کہ یہاں پر قریب کوئی آبادی ہو تو ذرا ان کے لوگوں کو بلاؤ۔ بنی اسد کے لوگ آئے اور امام مظلوم نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اے بنی اسد والوں، اس زمین کا کوئی نام تمہارے علم میں ہے؟ اور اب مختلف نام آنا شروع ہوئے۔ کوئی کہتا ہے یقال لہا غازریہ، مولا اس کا ایک نام غازریہ ہے۔ کہا کہ ہاں یہ نام ہے مگر کوئی اور نام بھی ہوگا۔ کوئی دوسرا کہتا ہے یقال لہا نینوا، مولا اس کا ایک نام نینوا ہے۔ کہا کہ ہاں نینوا بھی ہوگا مگر کوئی اور نام بھی یقیناً ہوگا۔ آپ جانتے ہیں حسین کس نام کو تلاش کر رہے ہیں؟ کسی اور نے کہا یقال لہا شاط الفرات، کہ مولا اس کا ایک نام شط فرات بھی ہے۔ کہا کہ ہاں مگر کوئی اور نام بھی ہوگا۔ اور وہ سب کہتے ہیں کہ مولا یہ تو وہ نام ہے کہ جو ہمارے علم اور حافظے میں تھے، مگر اس کے علاوہ ممکن ہے ہمارا ایک بزرگ ہے اس کو کوئی نام معلوم ہو۔ کہا کہ لے آؤ اسے۔ کہا مولا وہ خود سے تو نہیں آ سکتا، ہمیں جانا پڑے گا، ہم اسے اٹھا کر لے آتے ہیں، وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ جب اس بوڑھے مرد بزرگ کو لایا گیا امام مظلوم کے سامنے، تو امام کہتے ہیں کہ اے مرد پیر، یہ وہ نام ہے کہ جو تیرے بستی والوں نے بتائے ہیں، غازریہ کہتے ہیں، شط فرات کہتے ہیں، نینوا کہتے ہیں، مگر کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ وہ اپنے ذہن پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے یقال لہا کرب و بلا۔ اے فرزند رسول، اس زمین کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے، اور امام فرماتے ہیں ارض و کرب و بلا، ہاں یہی زمین ہے جو کرب و بلا کی زمین ہے، مجھے اسی کی تلاش تھی۔ اور اب پھر بنی اسد کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ بنی اسد سے گفتگو آگے بڑھے، امام کو متوجہ کیا کہ شہزادی زینب آپ کو بلا رہی ہیں۔ عارضی خیمے لگائے جا چکے تھے، ایک خیمے کے اندر جناب زینب عارضی طور پر اس وقت موجود تھی، اور جیسے ہی امام حسین خیمے کے اندر گئے، بنی اسد والے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ جناب فضا سے پوچھتے ہیں اماں فضا زینب کہاں ہے؟ کہا کہ وہ آپ کی منتظر ہیں۔ جناب زینب کے پاس آئے، کہاں زینب؟ کوئی خاص وجہ اس وقت بلانے کی؟ کوئی خاص دلیل، کوئی علت؟ کہا کہ ہاں بھائی بس ایک بات ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں پر نہ ٹھہرے، کہیں اور آگے جا کر ٹھہرے؟ کہا کیا سبب ہے، یہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ تو جناب زینب کہتی ہیں بھائی بس بات اتنی ہے کہ جب یہاں پر ہم آئے تو تیز ہوا چلی، مٹی اڑی، اور سکینہ کے سر پر وہ گرد جھم کر رہے ہیں۔ ایک تو مجھے یوں وحشت ہو رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جب سے ہم یہاں پر آئے ہیں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز سن رہا ہوں، اور آواز بھی کوئی جانی پہچانی سی محسوس ہوتی، میں پہچان نہیں پایا۔ حسین مظلوم نے اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے زینب شاید تم نے پہچانا نہیں، یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے، ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے۔ اور اب جناب زینب کہتی ہیں بھیا مگر ماں رو کیوں رہی ہے؟ کہ زینب یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر حسین کا خون بہایا جائے۔ حسین باہر آئے، بنی اسد والوں سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، بنی اسد والوں میں تم سے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔
اے بنی اسد والوں میں تم سے اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد والے کہتے ہیں مولا آپ ہمارے مہمان ہوئیے، جتنے دن کے لیے آپ رکنا چاہتے ہیں بسم اللہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امام مظلوم نے کہا نہیں بنی اسد والوں، اب چند دنوں کی بات نہیں ہے، اب تو ہمیں قیامت تک اسی زمین میں رہنا ہے۔ میں پسند نہیں کرتا کہ کسی اور کی زمین میں ہمیں دفنایا جائے، اپنی زمین میں دفن ہونا چاہتا ہوں، تم قیمت بتا۔ تو انہوں نے کہا مولا اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں، اس جگہ کو خریدنا چاہتے ہیں بغیر قیمت کے، ہم آپ کو دیے دیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں قیمت کے ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ قیمت ادا کی گئی اور وہ زمین خریدی گئی۔ دیکھیے یہ عجیب بستی ہے جو 8 دن کے لیے بسائی جا رہی ہے۔ کئی قدیمی بستیاں ہیں جو سینکڑوں سال سے ہزاروں سال سے آباد تھیں اور اس کے بعد مٹ گئی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اب ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ یہ کربلا کی عجیب بستی ہے جو 8 دن کے لیے بسائی گئی اور پھر اجڑ گئی، مگر اجڑنے کے بعد یہ بستی ہر مومن کے دل میں بس گئی۔ ان ظالموں نے اس بستی کو تو اجاڑ دیا، اب اس کے بعد حسین ہے اور مومن کا دل کہ جس کے اندر حسین آ کر بس گئے۔ اگر کچھ دیر کے لیے یا حسین نہ کہیں تو لگتا ہے کہ گھر کا مکین گھر میں موجود نہیں ہے۔ بنی اسد والوں سے حسین مظلوم کہہ رہے ہیں ہم یہاں بستی بسانا چاہتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے بستی بسے گی، اس کے بعد پھر ہم یہاں پر دفن ہو جائیں گے، اور یاد رکھو کہ اس زمین کو میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں، خریدنے کے بعد میں تمہیں کو لوٹاتا ہوں، مگر میری چند شرائط ہیں، ان پر اگر عمل کرو تو میں یہ زمین تمہیں لوٹاتا ہوں۔ کہ مولا حکم فرمائیں گے۔ کہ دیکھو عزاداروں، اس جملے سے ذرا احساس کیجئے کہ حسین کی نظر میں حسین کے زائر کا کیا مقام ہے۔ اجرکم علی اللہ، واللہ ہے کربلا پہنچنے کے بعد حسین نے علی اکبر کو یاد نہیں کیا، بعد میں یاد کیا، اصغر کو بعد میں یاد کیا، قاسم کو بعد میں یاد کیا ہے۔ پہلے حسین نے جس کو یاد کیا ہے وہ عزاداروں کو یاد کیا ہے، اپنے زائر کو یاد کیا۔ بنی اسد والوں سے کیا کہہ رہے ہیں حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی اسد والوں، روایت کے اندر لفظ ہے، جملہ موجود ہے، جب کسی نے سوال کیا امام سے کہ کیا حسین اپنے ظاہر کو جانتے ہیں، تو امام نے جواب دیا ارے ماں باپ اپنی اولاد کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا حسین اپنے ظاہر کو پہچانتے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا حسین اپنے ظاہر کو پہچانتے، اپنے عزادار کو پہچانتے۔ بنی اسد والوں سے حسین کہہ رہے ہیں اے بنی اسد والوں، واپس زمین تمہیں کو دیتا ہوں 3 شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی زائر یہاں آئے اور ہماری قبر کا نشان پوچھے تو تم یہاں پر ہوں گے، ہماری قبر کے بارے میں اسے بتانا یہ حسین غریب کی قبر ہے۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہمارا زائر آئے تو بہت بھوکا بھی ہوگا، پیاسا بھی ہوگا، خستہ بھی ہوگا، شکستہ بھی ہوگا، تھک گیا ہوگا، اسے 3 دن اپنا مہمان بنانا، ہماری قبر کا نشان بتانا، اسے 3 دن اپنا مہمان بنانا۔ اور اے بنی اسد والوں، میری تیسری شرط یہ ہے کہ قبر کا نشان تو تب بتاؤ گے نا جب قبر بنے گی۔ دیکھو جب یہ فوج اشکیہ ہمیں قتل کر کے یہاں سے چلی جائے تو ایک کام کرنا، ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن صحرائے کربلا میں رہنے مت دینا، انہیں دفن کر دینا۔ بنی اسد والے سن رہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ اے بنی اسد والوں کیا وعدہ کرتے ہو؟ کہا کہ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم میں اتنی جرأت تو نہیں ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دے سکیں اس جہاد میں۔ علامہ رشید ترابی اعلیٰ اللہ مقامہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اتنی جرأت ہم میں نہیں ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دے سکیں، لیکن یہ وعدہ ہم کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لاشوں کو دفنانے کے لیے ضرور آئیں۔ امام حسین نے کہا میں نے تمہارا عذر قبول کیا، تم جاؤ، بس اپنے وعدے کو پورا کر دینا۔ بنی اسد والے جانے لگے تو کہا اے بنی اسد والوں ایک کام تو کرو۔ کہا جی مولا۔ کہا ذرا اپنے گھر کی خواتین کو بھیج دینا، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ بنی اسد والے گئے، اپنے گھر کی خواتین کو مجتمع کیا کہ بیویوں تمہیں حسین نے بلایا ہے، فرزند رسول نے بلایا ہے، زہرا کے لال نے بلایا ہے۔ وہ بیویاں اپنے حجاب کو درست کرتے ہوئے، اپنے برقعے سنبھالتے ہوئے
سر کو جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ حسین کے پاس پہنچی. کہا فرزند رسول ہم کسی کام آ سکتے ہیں, کوئی خدمت ہمارے لائق؟ کہا کہ ہاں بیویوں, دیکھو تمہاری طرح میری بھی ایک بہن ہے جس کا نام ہے زینب, میری ایک اور بہن ہے جس کا نام ہے ام کلثوم, میرا بھی خانوادہ ہے. بس بیویوں ایک وعدہ تم سے چاہتا ہوں. کہ مولا حکم کیجئے. کہا اگر تمہارے مرد خوفزدہ ہو کر ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو اتنا وعدہ تم کرو کہ فرات کے پاس پانی بھرنے کے بہانے آؤ گی اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دو گے. بنی اسد کی عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا ہم وعدہ کرتے ہیں. اور جب جانے لگی تو کہا ذرا اپنے بچوں کو تو بھیج دینا. بنی اسد کی عورتیں گئیں, بچوں کو تیار کیا, جاؤ فرزند رسول بلا رہے ہیں. وہ ننھے ننھے بچے آئے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے اور امام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. اور امام نے کہا ہے بنی اسد کے بچوں تمہاری طرح میرے بھی بچے ہیں. میرا ایک 6 ماہ کا علی اصغر ہے, میری ایک 3-4 سال کی بیٹی سکینہ ہے. میں تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں. کہا مولا حکم کیجئے. کہ اگر تمہارے ماں باپ یزیدی فوج کے خوف سے ہمیں دفن نہ کرے تو اتنا وعدہ کرو کہ کھیلنے کے بہانے آؤ گے, زیادہ کچھ نہ کر سکو تو ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پر ڈال دینا. وہ بچے بھی وعدہ کر کے گئے اور بعد میں بنی اسد والے آئے. مگر اگر میں اپنے مولا سجاد سے کہوں اے مولا سجاد یہ اتنا تکلف کیوں ہے, آپ اپنے بابا کو خود دفن کیوں نہیں کرتے, تو سید سجاد بے بسی کے ساتھ کہیں گے اے سائل اس جوان بیٹے سے کیا پوچھتا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں, جس کے گلے میں توقے خار. ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین. کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں, کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں, کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں. تو نے جو آل محمد پہ ظلم ڈھائے ہیں, کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں, کلمہ گوئے ہم تیری کیا بات کریں. ہم سے کہتے ہو کہ شبیر کا ماتم نہ کرو, ہم سے کہتے ہو کہ شبیر کا ماتم نہ کرو. ہم تو غم خوار ہیں, رونے کے لیے آئے ہیں, کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں, کلمہ گوئے بتا تیری کیا بات کریں. لٹ گئی کربلا میں فاطمہ کی بیٹی, لٹ گئی کربلا میں فاطمہ کی بیٹی. اس کے بھائیوں کے جو سر نے زوں پہ اٹھوائے ہیں, کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں, کلمہ گوئے تو
بتا تیری کیا بات کریں. کر دیا قتل بلا کے گھر مسلمان تو نے، کر دیا قتل بلا کے گھر مسلمان تو نے. آل احمد کے فرد خون میں نہلائے ہیں کلمہ گوئے، تو بتا ہم تیری کیا بات کریں. کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں. پوچھا سجاد سے زینب نے یہ چلتے چلتے، پوچھا سجاد سے زینب نے یہ چلتے چلتے. شام ہے دور اب کتنی ہم کہاں آئے ہیں کلمہ گوئے، تو بتا ہم تیری کیا بات کریں. کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں. بوسہ لیتے تھے محمد جس گلے کا لوگو، بوسہ لیتے تھے محمد جس گلے کا لوگو. اس پہ شبیر نے امد سے زخم کھائے ہیں کلمہ گوئے، تو بتا ہم تیری کیا بات کریں. کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں. پانی مانگا تھا لگا تیر گلے اصغر پہ، پانی مانگا تھا لگا تیر گلے اصغر پہ. بوند پانی کے عوض توئی روکے جمائے ہیں کلمہ گوئے، تو بتا ہم تیری کیا بات کریں. کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں. تو نے جو آل محمد پہ ظلم ڈھائے ہیں کلمہ گوئے، تو بتا ہم تیری کیا بات کریں. کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ زہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ وعلی تسعۃ المعصومین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلطان العرب والعجم علی بن موسیٰ رضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصارک واعوانک برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاء اللہ مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے. سلام
यार भाई को जो नोहा लिख के दिया वो पढ़ाई